السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی قابل عزت و تکریم میرے بزرگوں، نوجوان دوستوں، صاحب و ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی لارے کتاب ہدایت کتاب مقدس میں سے دوسرا سپارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس آیت کریمہ کی روشنی میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ کلمہ کا پڑھنا ہے۔ کلمہ پڑھ کر انسان ایمانیات میں داخل ہوتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور کلمے کی تجدید کرتے رہنا بڑا ضروری ہے۔ مفسرین علماء بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے، ایک مرتبہ پڑھنا تو فرض ہے، لیکن اس کو زندگی میں چاہیے کہ وہ اس کلمے کی وقتاً فوقتاً تجدید کرتا رہا کرے۔ تو تجدید سے مراد یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر محبت اور ذوق کے ساتھ انسان کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ بھی حضرات بھی پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے جو بنیادی رکن اسلام کے اندر آتا ہے وہ نماز کا پڑھنا ہے۔ اور آپ یہ بات نوٹ کریں کہ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ۔ کلمہ پہلے، اس کے بعد پھر نیچے ساری چیزیں۔ کلمہ ایک مرتبہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ حج ایک ایسا فریضہ ہے کہ جو صاحب استطاعت پر ہے۔ ہر ایک پر حج بھی فرض نہیں ہے۔ جس کے پاس مال ہے اور وہ کیپیسٹی رکھتا ہے، آنے جانے کی، خرچے کی، سارا کچھ رکھتا ہے، اس کے اوپر فرض ہے۔ اسی طریقے سے ہم زکوٰۃ دیکھتے ہیں، تو زکوٰۃ بھی جس کے اوپر فرضیت ہے اسی کے اوپر ہے، ہر ایک کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے، اس کا تعلق کسی استطاعت کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق کسی اور بات کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ تو 5 وقت ہر مسلمان پر ہر وقت فرض ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم اس طریقے سے ہے کہ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو تخفیف کی گئی، بیٹھ کے پڑھ لو۔ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، اشاروں سے پڑھ لو۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی معافی نہیں ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ اشاروں تک پڑھنے کا حکم ہے کہ اگر صحت اجازت نہیں دیتی کھڑے ہونے کی یا بیٹھنے کی تو پھر اشاروں سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن معافی نہیں ہے۔ تو یہاں سے آپ اس کی امپورٹنس کا اندازہ لگائیے۔ اور جب ہم فلاح کی بات کرتے ہیں تو فلاح چلتے چلتے نماز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم اس طریقے سے ہے، جس کی نماز اچھی نکل آئی اس کے سارے معاملات اچھے ہو جائیں گے، اور جس کی نماز میں گڑبڑ ہو گئی تو اس کے تمام معاملات میں خدا نخواستہ گڑبڑ شروع ہو جائے گی۔ اور یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ حافظوا، حفاظت کرو، علی الصلوات، تم اپنی تمام نمازوں کی حفاظت کرو۔ حفاظت کا کیا مطلب ہے کہ ان کو ان کے ٹائم پر باقاعدگی سے تکبیر و اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرو، یہ مطلب ہے حفاظت کرنے کا۔ اور پھر جو اگلی بات ارشاد فرمائی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ نماز کا ذکر تو عمومی طور پر ہو گیا، اللہ نے آگے فرمایا والصلاۃ الوسطی، والصلاۃ الوسطی۔ اس میں جو وسطی کا مطلب ہے
وہ خصوصیت کے ساتھ جو نماز ہے درمیان والی نماز کی حفاظت کرو. پہلے جو بات ہوئی حافظ علی الصلوات وہ تمام نمازوں کی بات ہوئی ہے، لیکن آگے اللہ نے فرمایا والصلاۃ الوسطیٰ، درمیان والی نماز کی حفاظت کرو. درمیانی والی نماز کون سی ہے؟ مفسرین نے اس میں کلام کیا ہے، بہت مختلف آراء ہیں، لیکن مجہور علماء مفسرین جس بات پر گئے ہیں وہ اس بات پر گئے ہیں کہ جو بیچ کی نماز ہے والصلاۃ الوسطیٰ، جس کو قرآن نے کہا ہے وہ عصر کی نماز ہے. کون سی نماز ہے جی؟ عصر کی نماز ہے. اس کے بارے میں پھر آگے تفصیلات ہیں، ابھی ان تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے. علماء اس بات پہ گئے ہیں کہ بیچ کی جو نماز سے مراد عصر کی نماز ہے. اس کی حفاظت کی خاص بات کیوں کہی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دن ڈھل رہا ہوتا ہے، ہم بھی اپنے عرف میں دیکھتے ہیں، معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جب آفیسز کا ٹائم ہوتا ہے، چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے، جانے کی جلدی ہے، بس پکڑنے کی جلدی ہے، اس عنوان پر نماز مس ہوتی ہے. پھر آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ عصر سے جو مغرب کا ٹائم ہے وہ ہمارے گراؤنڈ آباد ہو جاتے ہیں، ہماری سیرگاہیں آباد ہو جاتی ہیں، لوگ اس ٹائم سیروں پہ نکل جاتے ہیں، تفریح پہ نکل جاتے ہیں، واک پہ نکل جاتے ہیں، کھیلوں میں نکل جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں. تو یہاں سے بھی نماز موقوف ہو جاتی ہے، پڑھنے میں سستی ہو جاتی ہے. تو لہٰذا اللہ رب العزت نے اس وقت کا خاص تذکرہ کیا ہے کہ عصر کی نماز کی حفاظت کرو. کچھ بھی ہو عصر کی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. عصر کی نماز ویسے تو پہلے باقی نماز بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن عصر کی نماز کی خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے. اور پھر ایک اور بات، دوسری دلیل یہ ہے کہ عصر کا جو وقت ہے احادیث کے مبارکہ کی روشنی میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے. جو فرشتے رات کو آتے ہیں وہ عصر کے وقت جاتے ہیں، اور عصر کے وقت آنے والے پھر صبح جو اللہ پاک کا نظام وہ چل رہا ہوتا ہے. تو جب ڈیوٹیاں چینج ہو رہی ہوں فرشتوں کی تو انسان کوشش یہ کرے کہ وہ نماز کی حالت میں رہے تاکہ فرشتوں کے رجسٹر میں اس کی حاضری لگ جائے کہ جب فرشتے آ رہے تھے تب یہ نماز پڑھ رہا تھا. تو بہرحال اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن اس کی طرف جانے کی بھی فی الحال ضرورت نہیں ہے. تو نماز کا اہتمام کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، اور بالخصوص عصر کی نماز کی حفاظت کرنا. اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں کو اہتمام سے ادا کیا کرو. کیوں؟ اس لیے نماز راہ نجات ہے. جو شخص نماز پڑھنے کا عادی ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مسائل کو حل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور صحابہ کرام کی جب زندگی کو ہم پڑھتے ہیں تو صحابہ کرام کی زندگی بھی بڑی کمال کی تھی. جب ان کو کوئی عمل درپیش ہوتا تھا، کوئی ایسی بات درپیش ہوتی تھی جس کی ضرورت ہوتی ان کو، تو وہ فوراً وضو کر کے 2 رکعت نماز کی نیت ادا کرتے تھے. یعنی کہ ان کا ذہن، ان کا سوچ یہ تھی کہ نماز کے ذریعے سے مسئلے حل ہوتے ہیں، نماز کے ذریعے سے مسئلے حل ہوتے ہیں. آج ہماری یہ سوچ ہے، ہمیں اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم نماز اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ ہمارا کوئی کام پھنسا ہوا ہو اور ہم فوراً اللہ کی بارگاہ میں وضو کر کے آئیں اور مصلی پہ کھڑے ہو جائیں اور نماز ادا کریں اور پھر مناجات کریں اور اللہ پاک سے دعا کریں. الا ماشاء اللہ عمومی فضا ایسی نہیں ہے. اس طرف بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو راستہ اللہ رب العزت کے حبیب نے ہمیں دیا ہے کہ کام کہیں پھنس جائیں اور حل نہ ہو رہے ہو تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نماز کے ذریعے سے مسئلے حل ہوتے ہیں. اور صحابہ کرام کی تربیت چونکہ نبی علیہ السلام کی آغوش میں ہوئی تھی تو ان کو اس بات کا اندازہ تھا، جب کوئی امر درپیش ہوتا تھا فوراً نماز کی نیت کر لیا کرتے. تو آج صحابہ کرام کی زندگی ہمیں بھی یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں بھی اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو فوراً ہم نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ سے لو لگا لیں. جب اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ سے لو لگائیں گے تو انشاءاللہ مسئلے حل کس نے کرنے ہیں؟ اللہ ہی نے کرنے ہیں. جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو مسئلے بھی حل ہو جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فلاح کی طرف جانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان نمازوں کو اہتمام سے ادا کرنے والا ہو. نماز سے نہ کہو کہ کام کرنے ہیں، بلکہ کاموں سے کہو کہ مجھے نماز ادا کرنی ہے، مجھے نماز ادا کرنی ہے. شیطان بڑا بہکاوا دیتا ہے، جی ابھی یہ کام کر لیں پھر پڑھ لیں گے، ابھی یہ کام رہتا ہے پھر پڑھ لیں گے، ابھی ٹائم رہتا ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے. لیکن جو نماز وقت پہ ادا کی جائے وہی اصل میں نماز ہے، وہی اصل میں کیا ہے؟ نماز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور ایسے ہو جاؤ جیسے کہ ڈرنے والے ہو. تو نماز کے اندر ایک اور پہلو جو ہے وہ اللہ سے قرب کا بھی ہے، اللہ سے ڈر کا بھی ہے.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نمازوں کو 5 وقت اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس پہ اللہ سے مانگا بھی جائے، اے اللہ جہاں جہاں میرے عمل میں سستی ہے، اے اللہ میں کمزور ہوں تو میری اس سستی کو دور کر دے اور مجھے نماز پہ کھڑا کر دے۔ جب قوم نماز پہ کھڑی ہو جاتی ہے وہی قوم عروج پہ پہنچتی ہے۔ وہی قوم کہاں پہنچتی ہے؟ عروج پہ پہنچتی ہے۔ اس کو اللہ پاک ترقی عطا فرماتے ہیں، کب؟ جب نماز پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نماز ایسا متمم شان عمل ہے کہ جہاد چل رہا ہو، دشمن کے ساتھ جنگ جاری ہو، تب بھی اگر نماز کا وقت ہو جائے تو نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ ایک وہ جو جس جگہ پہ یہ معاملات چل رہے ہیں وہاں پہ ڈویژن کر دی جائے فوج کی، ایک فوج بارڈر کے اوپر رہے، دشمن کے ساتھ جہاد کرے، جو دوسری بچ جائے وہ پہلے آ کے نماز پڑھے، جب یہ نماز پڑھ لے پھر یہ ادھر چلی جائے اور پھر وہ آ کے نماز پڑھے۔ اب ایسا موقع جو جہاد کا موقع ہے، جنگ کا موقع ہے، جہاں پہ نماز چھوڑنے کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ وہاں پہ بھی نماز چھوڑنی نہیں ہے، پڑھنی ہے، چاہے آپ کو پورشن پارٹس میں پڑھنی پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ فکر عطا فرمائے اور اپنی نمازوں کی حفاظت کی بھی توفیق نصیب فرمائے، بالخصوص عصر کی نماز کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین پہ چلنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔